اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں اربوں خربوں درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کا بلاگ میں ہم تیز گرم کھانا کا متعلق پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے پرزور درخواست ہے، التماس ہے، ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک آپ پہ لاکھوں اربوں خربوں رحمتیں فرمائے۔ اسی زاد المعاد میں ہے کہ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو تیز گرم کھانا کا تناول، نہ ہی رات کا پکا ہوا باسی کھانا دوسرے روز تناول، اور نہ ایسا کھانا تناول فرماتے جس سے بو آتی ہو، مثلا مولی، پیاز اور تھوم وغیرہ، اور نہ ہی چٹپٹے کھانے جیسا کہ چٹنیاں وغیرہ۔ حکمت: تیز گرم کھانا کھانے کے متعلق قبل عظیم درج ہو چکا ہے کہ یہ باعث نقصان اور بے برکت ہوتا ہے۔ اس طرح کھانا بعض اوقات صحت کے لیے سخت مضر ہوتا ہے۔ مناسب دیکھ بھال کے بغیر رکھا ہوا باسی کھانا جراثیم کی مادگاہ بن کر بہت سے امراض کا باعث بن جاتا ہے، اس لیے جہاں تک ممکن ہو تازہ کھانا استعمال کرنا چاہیے۔ اس روایت میں یہ ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بودار کھانا مثلا مولی، پیاز وغیرہ استعمال نہ فرماتے۔ اس کی حکمت اسی کتاب کے صفحہ پر گزر چکی ہے کہ حضور سید اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے میں یہ باتیں کرتا ہوں اس سے تم نہیں کرتے۔ تیز مسالہ جات والے چٹپٹے کھانے تناول فرمانے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریز فرمانا بھی پرز حکمت ہے۔ علماء طب کے نزدیک تیز مسالہ والے چٹپٹے کھانے وغیرہ کھانے سے معدے اور گلے میں برا اثر پڑتا ہے، اور اگر ایسے کھانے مسلسل استعمال کیے جائیں تو خون میں نمکیات کے اضافے کے ساتھ ساتھ خون کے دباؤ، بلڈ پریشر کا عارضہ بھی لاحق ہو جاتا ہے، اسی لیے ایسے کھانوں سے منع کیا جاتا ہے۔ اسی زاد المعاد میں ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض زر رساں غذا کا استعمال گریز ہوتا تو مضر غذا کا ضرر ان کی مسلح غذا سے دور فرما لیتے، یعنی اس کتاب کے فرمنٹیشن میں درج اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبول و منظور فرمائے، آمین۔ سعادت دارین: ہر ذی روح فطری طور پر کامیابی کامرانی کا متمنی ہے۔ اشرف المخلوقات حضرت انسان ان سب میں سر فہرست ہے۔ انسان دنیا میں آتے ہی چیخ چیخ کر کامیابی کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اسے اس کی خواہش کے مطابق کامیابی یعنی ماں کی گود اور خوراک مل جاتی ہے تو یہ خاموش ہو جاتا ہے۔ حصول کامیابی کی کوششیں جو اس نے جنم دن سے شروع کی تھی اپنے آخری سانس تک جاری و ساری رکھتا ہے۔ اس کی آخری ہچکی کے ساتھ اس کے برزخ کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ گویا اعمال کی جو فصل اس نے بوئی تھی اب اسے کاٹنے کا موقع آ گیا ہے۔ اگرچہ اس کا پورا صلہ تو روز محشر ہی ملے گا، مگر اعمال کے اعتبار سے اثرات آنکھیں بند ہوتے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ یقیناً دانا شخص تو وہی ہوگا جو اس سفر کی کامیابی کامرانی کے لیے کوشاں ہو۔ افسوس صد افسوس کہ ہم اس دنیا کی عارضی کامیابی کے حصول میں ایسے اندھا دھند منہمک ہوئے کہ آخرت کی ناکامی مقدر بن گئی، معاذ اللہ تعالیٰ۔ حالانکہ فی الحقیقت کامیاب وہی ہے جو بارگاہ رب العزت میں سرخ روح ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، سورہ مومنون آیت نمبر 1 تا 11۔ بے شک کامیاب و بامراد ہوگے ایمان والے، وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں عجز و نیاز کرتے ہیں، اور وہ جو ہر بےہودہ بات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، اور وہ جو پابندی سے زکوٰۃ کرتے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنی بیویوں اور کنیزوں کے سوا جو ان کی ملکیت میں ہیں ہر کسی سے شرمگاہوں کو بچاتے ہیں، تو بے شک ان کو کوئی ملامت نہیں کی جائے گی۔ تو پھر جس کسی نے ان بیویوں اور کنیزوں کے سوا کسی اور کی طرف خواہش کی تو وہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، اور ایمان والے تو اپنی امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں، ہاں جو وارث ہیں جنت الفردوس کے، اور اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مومنون 1 تا 11۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی کامیابی ہے جس کا ذکر ہوا۔ اس کامیاب و بامراد اہل ایمان کو رب الکریم نے مزید، اس کی ہر کسی جھلک ان احادیث مبارکہ میں ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ابی درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور نہایت ہی پاکیزہ اور اعلیٰ عمل ہو، جو تمہارے درجات کو بلند کر دے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، حتیٰ کہ اس سے بھی بہتر،
کہ تمہارا دشمن یعنی کفار سے مقابلہ ہو اور تم ان کو قتل کرو اور وہ تم کو شہید کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے کہ ایسا اعلیٰ عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ فرمائیے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور بلند ترین مرتبے والا کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والوں کا درجہ بلند ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عرض کیا گیا کیا جہاد کرنے والے سے بھی؟ فرمایا ہاں، اگر تم تلوار پکڑ کر کافروں اور مشرکوں سے اس قدر شدید جنگ کرے کہ تیری تلوار بھی ٹوٹ جائے اور تو خود بھی خون سے لت پت ہو جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کا درجہ بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ بھلا اس شخص کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے جس کی زبان بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد بھی کرتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ دعا کی اہمیت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدواء مغز العباداتی، دوا تو عبادت کا مغز ہے۔ ترمذی ابو الدعوات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حضور دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں۔ ابن ماجہ، ترمذی، ابواب الدعوات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ بغصب الیہ، جو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ترمذی ابو الدعوات۔ عدم قبولیت کا سبب۔ شاید کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہو کہ آخر ہماری عبادات خضوع و خشوع سے مزین اور ہماری دعائیں لائق قبول کیوں نہیں ہیں؟ یاد رکھیے اس کا سب سے بڑا سبب رزق حلال کا نہ ہونا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ طیب یعنی پاکیزہ ہے اور وہ صرف پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی اسی طرح حکم دیا ہے جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے رسولان اعظام تم حلال پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اور اسی طرح ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم ہمارا عطا فرمودہ صرف پاکیزہ رزق کھاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال ایسے شخص کا ذکر فرمایا کہ جو دور دراز کا سفر طے کر کے آیا، لمبے سفر کی وجہ سے اس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں اور سارا جسم گرد آلود ہے۔ وہ شخص حرم پاک میں آ کر اس آسمان کی طرف ہاتھ پھیلائے بار بار کہتا ہے یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کی غذا حرام پر مشتمل ہے۔ سوچو پھر بھلا ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ صحیح مسلم شریف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے 10 درہم کا کپڑا خریدا، ان میں سے 1 درہم ذریعہ حرام سے حاصل کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی دعا قبول نہیں فرماتا جب تک وہ لباس اس کے جسم پر ہے۔ استغفر اللہ۔ آداب دعا۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے نماز ادا کی اور یوں دعا فرمائی اللہم مغفر لی ورحمنی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما، مجھ پر رحمت نازل فرما۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا ارے نمازی تو نے بڑی جلدی کی، دعا کا طریقہ یہ نہیں ہے، جب تو نماز پڑھ چکے تو باادب طریقے سے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے شان اس کی حمد ثنا کر، پھر مجھ پر درود شریف پڑھ، پھر یہ دعا مانگ، یہ ہے طریقہ دعا۔ راوی فرماتے ہیں کہ ابھی ہم بیٹھے ہی تھے کہ ایک اور آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر دعا مانگتے ہوئے اس نے درود شریف پڑھا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا ایھا المصلی ادعو تجب، اے نمازی اب دعا کر، تو جو بھی مانگے گا دیا جائے گا۔ ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابواب الدعوات۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، قریب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ خدمت فیاض درجات میں حضرت صدیق فاروق رضی اللہ عنہ بھی حاضر تھے۔ جب میں نماز پڑھ چکا تو بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود السلام پیش کیا، پھر اپنے لیے دعا مانگی۔ یہ ملاحظہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سلط آتا اب مانگ جو مانگے گا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، مانگ جو مانگے گا اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ترمذی مشکوات۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان لڑکی رہتی ہے اور اس سے کوئی بھی شے شرف قبولیت سے نہیں نوازی جاتی جب تک اپنے آقا رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دربار عالیہ میں ہدیہ صلاۃ السلام پیش نہیں کرتا۔ ترمذی مشکوات شریف۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کا ولاگ یہیں پر ختم کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے پرزور درخواست ہے، التماس ہے، ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے میری ہیلپ کریں، میری سپورٹ کریں، میری مدد کریں۔ اللہ پاک آپ پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تمام معزز ناظرین و سامعین سے، تمام پیارے بہن بھائیوں سے میری پرزور درخواست ہے کہ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ پاک آپ پہ اربوں خربوں رحمتیں فرمائے۔ اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں انشاءاللہ ہم قبولیت دعا کی بشارت کے متعلق پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔